بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب کے سننے کی بات ہے، کیا میوات والے، کیا امریکہ یورپ والے، کیا سر دنیا کے بسنے والے مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے کے جو نفر کے فضائل ہیں وہ قتال کے فضائل ہیں۔ یہ امت کے جمود کا اور امت کے ارتداد کا اور امت کے جہاد میں پڑ جانے کا اصل سبب یہ ہوا، حالانکہ اللہ کے راستے میں قتال یہ تو جہاد کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال جہاد کا آخری درجہ ہے۔ قتال جہاد کا ایک فرد ہے، قتال منتہائے جہاد ہے، مبتدائے جہاد نہیں ہے، قتال منتہائے جہاد ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانا اور پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ لوگوں نے منتہائے جہاد کو جہاد سمجھا، حالانکہ اصل محنت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اس محنت کے لیے امت کے جان و مال کو دعوت کی نسبت پر جھونکنا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ امت کے جان و مال کو دعوت اللہ کی سنت کے احیاء پر خرچ کرانا، امت کے جان و مال کو دعوت اللہ کی سنت کے احیاء پر خرچ کرانا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اس وقت امت کا مال شادیوں پر، زواج پر، امت کا مال خواہشات اور فضول خرچیوں پر، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دعوت اللہ پر مال خرچ کر کے نقل و حرکت کے ذریعے دوسروں کو دین کی طرف نہ بلایا تو تمہیں بھی باطل کا مدعو ہونا پڑے گا۔ یہ ہے وہ ہلاکت، میں ہلاک اسی لیے ہوئی کہ مدعی نہ رہی تو باطل کی مدعو ہو گئے، کیونکہ حق ہے یہ بات کہ جو آدمی حق کے داعی ہوگا وہ باطل کو سمجھے گا، جو حق کے داعی نہیں ہوگا وہ باطل کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور خروج پر مال خرچ نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کو اس زمانے میں جانتا بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ واقعہ میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، یا اس سے صرف حج میں خرچ کرنا مراد نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے۔ اور مزید سنو، انہوں نے انصار مدینہ نے مدینے میں رہنا اس لیے طے کیا تھا کہ اب کوئی لڑائی تو ہونی ہے نہیں، لڑائیاں تو سب نمٹ چکی، اس لیے بات صاف ہو گئی کہ محض قتال کے لیے مال خرچ کرنا نہیں تھا۔ خود ہی کہہ رہے ہیں وہ لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کوئی لڑائی کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ حروب کیا بات ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اس آیت کا شاید نزول بتلائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تخصیص کے قائل ہیں، یہ اللہ کے دین کی محنت اور نقل و حرکت پر مال خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ انصار نے یہ ارادہ کیا تھا اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہے، کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اگر تھوڑا سا 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، زمینیں درست کر لیں، اپنے گھر پرانے ہو گئے ان کو اصلاح کر لیں، اس لیے کہ اتنا تقاضوں پر پھرے ہیں کہ گھر پر رہ کر گھر کے تقاضے پورے نہ کر پائے، تو چلو
اب 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہنا طے کرو. یہاں تو سال کا چلہ لگنا مشکل، وہاں پھرتے 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 صرف 6 مہینے، سال کا آدھا مدینے میں رہنے طے کیا. اللہ نے اسی پر قرآن نازل کر دیا، اللہ نے اسی پر ڈانٹ پلا دی کہ تم نے 6 مہینے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیوں کیا. اگر کوئی فضائل مدینہ کو بھی سوچے کہ ہم 6 مہینے مدینے میں رہیں دیار حبیب میں، اسے بھی سوچنا چاہیے. وہاں تو آپ کی صحبت میں 6 مہینے رہنے پر بھی یہ آیت نازل ہو گئی، آپ کی صحبت میں رہنے پر بھی کہیں مدینے میں رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے 6 مہینے، کاروبار، زمین، اپنے گھریلو تقاضے پورے کر لیں گے، پھر 6 مہینے کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں. یہاں سال پورا ہونے کے بعد بھی نکلنا مشکل، یہاں سال پورا ہونے کے بعد بھی نکلنا مشکل. وہاں 6 مہینے صرف ارادہ ہی کیا تھا ٹھہرنے کا. انصار نے آپ سے چھپ کر یہ مشورہ کیا تھا. اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو ہلاکت کی دھمکی ہے وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑنے کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے زکوٰۃ روکے ارادہ کیا تھا، نہ انہوں نے حج سے انکار کیا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نفلی صدقات نہ کرنے پر بھی دھمکی نہیں ہے، نفلی صدقات نہ کرنے پر بھی یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ تحدید اور دھمکی یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے پر تھی. دیکھو مولانا صاحب کے عنوانات حیات صحابہ کے اور بیانات کثرت سے پڑھو، تب کہیں جا کے یہ بات کھلے گی کہ صحابہ کیوں پھرتے تھے. ورنہ جتنے نے بھی صحابہ کی سیرت سے واقعات نقل کیے انہیں صرف کافروں کو قتل کرنے کے واقعات نقل کیے، دعوت امت بھلا بیٹھی. اور یہ سمجھتے ہیں سب کہ اللہ کے راستے میں پھرنا محض قتال کے لیے تھا، وہ قتال اب ہے نہیں. لہذا قتال کی آیتیں، قتال کے فضائل، قتال کے پر اجر و ثواب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قتال نہیں ہے. اصل دعوت کا مقصد یہ تھا کہ پورا دین عملی طور پر وجود میں آئے. دیکھو اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑ کر کھیتی باڑی میں، زراعت میں، زمینوں کو جوتنے میں، تجارت اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانا اور اللہ کے راستے کا خروج چھوڑ دینا، اس پر اللہ کی طرف سے ڈانٹ اور دھمکی. فرماتے ہیں عمران، ابو عمران، کہ ہم شہر قسطنطنیہ میں تھے، استنبول میں، روم میں. تو اہل مصر پر عقبہ بن عامر، اہل شام پر ایک آدمی فضالہ بن عبید، یہ امیر تھے. چنانچہ شہر سے ایک بڑی رومیوں کی فوج نکلی، ہم نے ان کے سامنے صف لگا لی. اس لیے کہ یہ بات میری یاد رکھو، قتال میں جتنی بھی صحابہ کی مدد ہوئی ہے وہ دعوت کی شرط کی وجہ سے ہو رہی ہے. دعوت کے بغیر قتال میں غالب آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. قتال میں دعوت کے بغیر غالب آنے کا کوئی وعدہ نہیں. باطل مغلوب ہو ہی نہیں سکتا جب تک امت دعوت پر نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان غیروں سے لڑو اور ان کے ملک و مال کی حفظ کرو، غیروں سے لڑو اور ملک و مال کی حفظ کرو، وہ غالب آ ہی نہیں سکتے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صف لگائی تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس نے روم کی فوج پر ایسا حملہ کیا کہ بغیر سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا، فوج اندر ان کی صفوں میں، اور نکل کر باہر آ گیا واپس. لوگ چیخ اٹھے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، یہ اکیلا روم کی فوج میں داخل ہو گیا. یہ آیت پڑھ دی، یہ آیت پڑھ دی، انفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اتنی آیت پڑھ دی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے میزبان ہیں. عرض کیا، فرمایا اے لوگو تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو، تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو. اللہ جزائے خیر دے انصار کو اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ایسی مدد کی اور ایسی بات کہہ گئے
کہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ اس آیت کی تفسیر تم سب غلط کرتے ہو، بعد والوں کو بھی سبق پڑھا دیا، تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم انصار کے بارے میں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو قوت دے دی ہے اور دین کے مددگار بہت ہو گئے، کام کرنے والے ساتھی ہر جگہ خوب ہو گئے، میں نہیں کروں گا یہ کر لے گا، یہ نہیں کرے گا وہ کر لے گا۔ تو ہم نے آپس میں یہ سوچا، آپس میں ہم نے بیٹھ کر سوچا، مشورہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر، آپ سے چھپ کر اپنے مشورہ کیا آپس میں کہ ہمارے دکانیں بند ہو گئیں، زمینیں سوکھ گئیں، کھیتی ہو نہیں رہی ہے، سب تقاضوں پر پھرتے رہے، آؤ اب یہ سارے کام، دعوت کا کام چھوڑ کر اب ہم اپنے حالات درست کریں، اپنی دکانیں دیکھیں، ذرا زمینیں درست کریں۔ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارا سارا مشورہ بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اور اللہ نے ہمارے اس ارادے کا صاف انکار کر دیا، اللہ نے ہماری بات کو پلٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر، سنو غور سے جس طرح میں عرض کر رہا، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ خود فرما رہے ہیں ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے مدینے میں گھر والوں کے خاندان کے درمیان ٹھہر جاتے، یہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مدینے میں ٹھہر جاتے اور اپنی تجارت اور زراعت اور زمین کو اصلاح میں مشغول ہو جاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں۔ چنانچہ اس آیت کی وجہ سے ابو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے راستے میں کی محنت کرتے رہے، غزوہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوئی۔